بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ ضلع پاک پتن کے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے تعارف کا ایک سلسلہ کچھ عرصہ سے جاری ہے، لیکن اس میں کچھ اب گیپ آیا اور اب اس سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں۔ اور آج ہم تعارف کرائیں گے ضلع پاک پتن کے دو سیاستدان بھائیوں کا، جن کا اپنے علاقے میں بہت اثر و رسوخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کی سیاست اور عوامی مسائل کے حل کے لیے یہ بھائی ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ اور بات کریں گے ہم میاں جلال اکبر ہوتیانہ اور ان کے بھائی میاں علی عمران ہوتیانہ کی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں سیاسی خاندانوں کے تعارف کے حوالے سے، تو آج ہم بات کریں گے چکھوتا سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں میاں جلال اکبر ہوتیانہ اور میاں علی عمران ہوتیانہ۔ میاں جلال اکبر ہوتیانہ 90 کی دہائی میں سیاست کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل ان کے والد بھی اس میدان میں اپنا حصہ ڈالتے رہے، اور میاں جلال اکبر ہوتیانہ مسلسل ضلع کونسل کے ممبر بنتے رہے، اور عوامی خدمات کے سلسلے میں وہ اپنا حصہ ڈالتے رہے، اور ان کی سیاست کا انداز بھی بالکل عوامی ڈیرے داری، عوامی مسائل کے حل کے لیے پنچایت کے سلسلے، صلح جوئی کے سلسلے، یہ ان کے کریڈٹ پر جاتے ہیں کہ زیادہ تر مسائل کو وہ ڈیرے کی سطح پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ڈیرے پر ہی حل ہوں، صلح جوئی سے حل ہوں۔ اور پھر ان کے بھائی میاں علی عمران ہوتیانہ، جو کہ طالب علم رہنما بھی رہے، ٹیکنالوجی کالج ساہیوال میں سرگرم سیاسی کارکن تھے، طالب علم رہنما تھے، گورنمنٹ گریجویٹ فریدیہ کالج میں بھی ان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھرپور رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی میاں جلال اکبر ہوتیانہ کے ساتھ مل کر بھی وہ ڈیرے داری کی سیاست کو بڑی بریک بینی سے چلاتے رہے۔ اور پھر 2001 کے بلدیاتی الیکشن میں وہ 15 KB یونین کونسل سے نائب ناظم منتخب ہوئے، اور تحصیل کونسل پاک پتن میں وہ قائد ایوان منتخب ہوئے۔ میاں فرق ممتاز مانیکا تحصیل ناظم پاک پتن تھے، اور رانا سیف علی خان ان کے ساتھ نائب تحصیل ناظم پاک پتن تھے۔ تو ان کے ساتھ ان کے پینل میں میاں علی عمران ہوتیانہ جو تھے وہ قائد ایوان تھے، اور تحصیل کونسل پاک پتن کے ایوان کو بڑے خوش اسلوبی سے چلایا گیا، اور پاک پتن تحصیل کی 33 یونین کونسل میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، بلکہ اسی دور میں پاک پتن شہر کے اندر کنکریٹ کی گلیاں بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک پتن کے اندر اسی دور میں خوبصورت سوڈیم لائٹس لگوائی گئی، جن کا کریڈٹ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میاں علی عمران ہوتیانہ کا بھی اس میں بڑا ہی اہم کردار تھا۔ اور اس کے بعد بھی میاں علی عمران ہوتیانہ نائب ناظم منتخب ہوئے۔ میاں علی عمران ہوتیانہ کی جو سیاست کی میچورٹی ہے وہ بڑے ہی دھیمے انداز میں اپنی سیاست کو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص طور پر جوڑ توڑ کے حوالے سے بھی وہ علاقہ میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، اور مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے، عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے جو ڈیرے پر ہے وہ عوام کا جمع غفیر رہتا ہے۔ اور ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے
کہ میاں علی عمران اوتیانہ کے پاس ہم سمجھتے ہیں, جو ہم اپنے تجربے سے کہتے ہیں, کہ ضلع پاک پتن کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سارے اکابرین کے میاں علی عمران اوتیانہ کے ساتھ اور ان کے بھائی جلال اکبر کے ساتھ بڑے ہی اچھے تعلقات ہیں, اور میاں علی عمران اوتیانہ کی جو رہائش گاہ ہے اس پر ہمہ وقت ایک بات یہ دیکھنے میں ضرور آتی ہے کہ وہاں عموماً پیپلز پارٹی کا کارکن بھی ملتا ہے, اور وہاں مسلم لیگ نون کا کارکن بھی ملتا ہے, تحریک انصاف کے لوگ بھی وہاں ملتے ہیں, اور گو دیگر جتنی بھی ایسی جماعتیں ہیں یہ ان کی اپنی شخصیت کا خاصہ ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان ہیں یا رہنما ہیں وہ بڑے ہی محبت کے انداز میں ان کے پاس آتے ہیں, بلکہ میاں علی عمران اوتیانہ کی بھی اپنی ذاتی شخصیت ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑے ہی بھرپور انداز میں رابطے سے رہتے ہیں. بہرحال ضلع پاک پتن میں اوتیانہ برادران میاں جلال اکبر اوتیانہ اور میاں علی عمران اوتیانہ کی جو سیاسی ہے وہ زندگی وہ سب کے سامنے موجود ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ صلح جوئی اور دیگر امور میں اپنا حصہ ڈال سکیں. سلام پاکستان, سلام اوورسیز, اللہ حافظ.